الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو حسین خراسانی بغداد کے رہنے والے تھے، بڑے اللہ والے اور صالحین میں سے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ واک کر رہے تھے اور پیدل چل رہے تھے جب وہاں پہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی دریا میں ایک کشتی ہے اور اس کشتی میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو وہ اس کشتی میں چلے گئے اور اس کے ملاح سے پوچھا کہ ان مٹکوں میں کیا ہے؟ تو ملاح نے کہا بھئی آپ کون ہیں اور میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ ان مٹکوں میں کیا ہے؟ تو جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ اس میں خلیفہ معتضد باللہ کی شراب ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، انہوں نے اس لاٹھی سے سارے مٹکے توڑنا شروع کر دیا۔ اب ملاح نے چیخنا شروع کر دیا، ان کو روکنے لگا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، اور اب وہ مٹکے توڑتے چلے جا رہے ہیں اور ملاح ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس جو موجود تھی وہ بھی آ گئی، جو خلیفہ کی پولیس تھی۔ تو مٹکے توڑتے توڑتے جب آخری مٹکا رہ گیا تو اس پہ آ کر رک گئے، اور اتنے میں پولیس آ گئی اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کو خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اب جب وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچے تو خلیفہ نے ان سے کہا کہ تم برباد ہو، تم نے یہ سب کیا کیا ہے اور تم کون ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں محتسب ہوں۔ محتسب وہ ہوتا ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، جو آفیشلی جس کو یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی میں محتسب ہوں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ تمہیں محتسب کس نے متعین کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جس رب نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اس رب نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، یہ کام دیا ہے کہ میں لوگوں کو برائی سے روکوں اور میں منکر کو روکوں اور برائی کو روکوں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ جو کام کیا ہے، تمہیں کس چیز نے تمہیں یہ کام کرنے پہ آمادہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، اور یہ جو شراب ہے یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ مکروہ چیز ہے، یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے بربادی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بربادی کا باعث ہے۔ تو میں نے آپ کی محبت اور آپ کے پیار میں یہ سب عمل کیا تاکہ یہ نقصان دہ چیز آپ تک نہ پہنچ سکے۔ تو جب خلیفہ نے یہ سنا تو خلیفہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم نے سارے مٹکے توڑ دیے لیکن آخر میں ایک مٹکا چھوڑ دیا، وہ کیوں چھوڑا تم نے؟ تو کہنے لگے کہ جب میں نے دیکھا کہ شراب کے مٹکے اس طرح جا رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں برائی کو روکوں، اور میں نے اس برائی کو روکنے کا عمل جب شروع کیا تو وہ کام میں نے شروع کیا اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ جب میں مٹکے توڑ رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ کرتے کرتے جب میں آخری مٹکے کے قریب پہنچا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تم نے بڑا کمال کا کام کیا ہے ابو حسین، تم نے خلیفہ کے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا۔ تو میرے اندر عجب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو جو ہی میرے اندر یہ خیال آیا میں نے اپنے آپ کو روک دیا، کیونکہ یہاں تک میں اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کر رہا تھا، اب میں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس لیے میں نے آخری مٹکے کو نہیں توڑا اور وہاں پہ میں رک گیا۔ تو خلیفہ نے جب یہ سنا تو خلیفہ نے کہا کہ اچھا چلو میں تمہیں اپنی طرف سے محتسب مقرر کرتا ہوں، آج سے تم میرے لیے محتسب ہو اور جا کے جتنا منکر تمہیں نظر آ رہا ہے سب ختم کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اب میرا یہ کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جب تم کر نہیں رہے تھے، جب تم محتسب تھے نہیں اور تم عمل کر رہے تھے، اور اب جب میں تمہیں آفیشلی یہ ذمہ داری دے رہا ہوں کہ تم محتسب بن جاؤ اور منکر کو تبدیل کرو اچھی چیزوں کے ساتھ، تو تم اس کو مان نہیں رہے۔ تو ابو حسین کہنے لگے کہ پہلے جو میں کر رہا تھا میں اپنے رب کی رضا کی خاطر کر رہا تھا اور اپنے رب کی مدد سے کر رہا تھا، اب اگر میں کروں گا تو میں تمہیں راضی کرنے کے لیے کروں گا اور تمہاری پولیس کی مدد سے کروں گا، تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ تو آپ کا بہت شکریہ ہے ذمہ داری دینے کا۔ تو جب یہ سنا خلیفہ نے تو آگے سے کہا کہ اچھا چلیں بتائیں کہ کوئی حاجت ہے آپ کی جو میں پوری کر سکوں؟ انہوں نے کہا ہاں ایک حاجت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ مجھے بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی ضرر کے اس جگہ سے جانے دیں اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں۔
تو خلیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ جب یہ جا رہے ہوں تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے، ان کو خیر و عافیت سے جانے دیا جائے. تو وہ وہاں سے چلے گئے اور بغداد کو چھوڑ کر بصرہ میں جا کر مقیم ہو گئے. بعد میں واپس آ گئے، لیکن اس عرصے تک جب تک وہ خلیفہ موجود رہا اس وقت تک وہاں پر موجود نہیں رہے. تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے اعمال کرنے کے اوپر فوکس نہیں کرتے، بلکہ ان کا خیال اس چیز کی طرف بھی ہوتا ہے کہ عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے. اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائٹ آف اخلاص ہے کہ آپ سوچئے کہ عمل کرنا شروع کیا، عین عمل کے بیچ میں ان کو احساس ہوا کہ یہ عمل اب میں اللہ کی خاطر نہیں کر رہا، یہاں پر میرے اندر ریاکاری آ گئی ہے یا عجب آ گیا ہے، تو اس عمل کو وہیں پر چھوڑ دیا تاکہ جتنا عمل خالص اللہ کی خاطر ہوا ہے اس عمل کا اجر ملے، اور جو اللہ کی خاطر عمل نہیں ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہے. تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص کے اوپر بھی فوکس کریں، اخلاص کے اوپر محنت کریں، کیونکہ اعمال وہی قبول ہوں گے جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیے ہوں گے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو تمہیں دیکھنے میں بہت حقیر نظر آتے ہیں، بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو اخلاص ہے، ان کے پیچھے جو صحیح نیت ہے، اس کی وجہ سے وہ اعمال بڑے عظیم الشان ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے اعمال نظر آتے ہیں جو ظاہری طور پر تمہیں بڑے عظیم الشان نظر آتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بہت بڑا کام کر رہا ہے، بڑا عظیم کام کر رہا ہے. تو بہت سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر عظیم الشان نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے نیت ٹھیک نہ ہونا، اخلاص نہ ہونا، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اعمال بالکل حقیر ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. تو فکر کی کیا بات ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا. شیطان کیا کرتا ہے، پہلے تو عمل کرنے نہیں دیتا، اور اگر عمل کرنے کے لیے کوئی ارادہ کر لیں اور کوئی عمل شروع کر لیں تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اخلاص سے نہ کیا جائے، اس میں ریاکاری کو ڈال دے، اس میں لوگوں کو دکھلاوا ڈال دے. تو جب اخلاص نہیں ہوگا تو عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. تو اخلاص کے لیے کیا کرنا ہے کہ جب عمل شروع کر رہے ہوں اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے، اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو یہ ریمائنڈ کرایا جائے کہ میں یہ عمل اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. اور پھر جب عمل کر رہے ہوں اس کے درمیان میں بھی یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ میں یہ عمل اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. اور جب عمل ختم کیا جائے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرایا جائے کہ میں نے یہ عمل اللہ کی خاطر کیا ہے. اور اس چیز کی پریکٹس جتنی زیادہ کریں گے، اپنے اعمال میں کانشیسلی اپنے ذہن میں سوچ کے کہ یہ اعمال میں نے صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرنے ہیں، جتنا زیادہ کریں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما دے گا. کیونکہ عمل صرف وہی قبول ہوگا جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا گیا. جو عمل اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.